بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، کیا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں یہ منافق لوگ؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر ہوتا قرآن کریم غیر اللہ کی طرف سے، البتہ پاتے اس قرآن میں اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت سارا، تعارض ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب یہ منافقین کے میڈیا پر تبصرہ ہے، یہ جو میڈیا کمپنی ہے نا، ہر دور میں ان میں ایمان نہیں رہا، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جو میڈیا کام کرنے والا ہے، تین چار چیزیں اس میں اگر ہوں تو میڈیا پہ کام نہیں ہوتا۔ ایک حیا، میڈیا وہ چلا سکتا ہے جو پہلے نمبر کا بے حیا آدمی۔ دوسرا کذاب، میرا خیال ہے دو کافی ہیں، اگر یہ کامل ہوں بے حیائی اور کذب میں تو کامیاب ہے، اور شرطوں کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح، کیونکہ جب تک جھوٹ نہ بنایا جائے یا لائی چائی نہ ہو، میڈیا چلتے ہی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی لائی چائی ٹکرائی، کوئی نیا خبر شبر ادھر ادھر وہ پیدا کر کے تو تب سارے اسیشن چلتی ہیں۔ بھائی یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، ہاں یہ جو اپنا میڈیا، لیکن جتنے نقصانات ہیں میڈیا کے، اب یہ جو فیس بک ہے یہ ابلیس اور دجال کا گدھا ہے۔ جس گدھے پہ آنا ہے نا دجال نے، وہ فیس بک ہے۔ اب دیکھیں کتنی لعنت، تھوڑی سی کوئی بات ہو فیس بک پہ دے دی اور پوری دنیا پہ جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان فیس بک کا ہے۔ خیر، جو اس لعنت میں پڑ گئے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا، منافقین کا میڈیا تھا، کوئی جب کہیں جہاد ہوتا، کوئی خبر آتی تو یہ انتظار میں ہوتے ہوئے تو کوئی بات آ رہی ہے۔ اچھا، کوئی ایک دو صحابی شہید ہو جاتا نا، پورے مدینے میں پراپاگنڈا کرو، اس دفعہ تو بڑے مجاہد مارے گئے، توبہ توبہ شکست ہو گئے، دعا کرو جی، دعا کرو، اجتماعی دعا کرو، آؤ جی مسجد نبوی میں آؤ، بڑا کام خراب۔ یہ پورے ایریے میں پھرتے اور اتنا پورا آج بھی کرتے ہیں۔ کئی ایسے بے ایمان جو ہوتے ہیں نا، خصوصی رائے بنڈیوں کا جو میڈیا ہے، توبہ، ادھر کوئی تھوڑا سا واقعہ پیش آیا نا، 2 گھنٹے کے بعد پورے ملک کیا بیرون ممالک میں بھی پتہ ہوگا۔ ان کا نیٹ ورک اتنا تیز ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح تھے، پورے مدینے میں بیٹھے ہوتے، کوئی اس بیٹھک پہ کوئی اس بیٹھک۔ جہاد پہ تو انہوں نے جانا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انا بجوتنا اور سر میں بھی درد ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بخار بھی ہے، ڈاکٹر سے چیک بھی کرایا، اور ویسے بھی تھوڑے تھوڑے بیمار، وہ تو رہنا ادھر تھا۔ تو کوئی بات آتی 20 جھوٹ ملاتے اس کو شائع کرتے، اور کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو شاید نہیں کرنا ہوتا، آپس کی باتیں ہوتی ہے، ان کو شاید یا ریکارڈنگ کی وہ نہیں ہوتی کہ ان کو شائع کر دو، تو وہ کیا کرتے، جیسی بات بھی ہوتی اس کو شائع کر دیتے۔ تو اللہ نے اس میڈیا پر جہاں تبصرہ کیا کہ انسان کے بچے بنو، اس طرح نہ کرو، جو چیزیں شائع نہیں کرنے کی ان کو شائع نہ کرو۔ جو اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا الذین یستنبطونہ، جو اس کام کے ماہرین ہیں، اہل علم ہیں، وہ فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ کون سی ویڈیو شائع کرنی ہے اور کون سی، اور خبر بطور مثال کے کہہ رہا ہوں، کون سی خبر لگانی ہے اور کون سی نہیں لگانی۔ یہ آج بھی سب سے بڑا نقصان یہی ہے۔ اگر یہ فیس بک یا یہ شتونگڑی نہ ہوتی نا تو 2 3 مولوی الگ الگ لڑتے رہتے، دنیا کو نہ پتہ چلتا۔ آج تو جناب مولویوں کا تھوڑا سا کہیں آپس میں سینگ اڑ جائیں کہ پورے ملک میں چیلے ہوتے ہیں، شیطانی چیلے متحرک ہوتے ہیں، وہ جناب کوئی ادھر پنگا لے رہا ہے، کوئی ادھر پنگا، تو وہ میدان ہے جہاں اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں، جو اس تخریب کاری میں ملوث ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی لعنت ہے۔ اور تخریب بین المسلمین اور مسلمانوں کو لڑانا سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے۔
اور آپ میں جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھے کہ جو درمیان میں تخریب کاری کرتے ہو، ادھر کومنٹ ادھر کومنٹ، اس کو اس پہ لگایا، اس کو اس پہ لگایا، اور آپس کی اختلافی گفتگو اور اپنے علماء کے جو عصری چپکلچے ہیں ان کو اس پہ لگایا، اس کو اس پہ لگایا، وہ طالب علم سمجھے کہ وہ دجال کا حقیقی بیٹا ہے، اور وہ سمجھے کہ وہ ابلیس کا نطفہ ہے انسانی شکل میں، اور یہ سب گڑبڑ کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہاں، اصلاح اگر مقصود ہونا تو پھر آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، تیل نہیں ڈالا جاتا۔ ہاں بھئی دیکھو، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، دیکھیں آپ طالب علم ہیں، آپ قرآن پڑھیں، ہاں آپ کا جو کام ہے آپ اس کام میں لگے رہیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنے مشن کی حفاظت کریں، اپنے جماعت کا تحفظ کریں، اپنے جماعت کے، اور جماعت کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ جو جائز پالیسیاں ہوں ان کا دفاع کریں، اور اپنے مشن ہمارا ہے ہی مشن حق، تو مشن حق کا دفاع کریں، مشن حق کا۔ شخصیات کے پیچھے پڑیں گے تو نہ ایمان رہے گا نہ دین رہے گا۔ تو اگر مشن کے وفادار بنیں گے تو دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب آئے ان کے پاس امر، کوئی امر، کوئی خبر، من الامن، امن سے، یعنی امن کی، غلبہ مومنین کی کوئی خبر آئے، ابل خوف، امن سے مراد کیا ہے؟ مومنوں کے غلبے کی، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، ابل خوف ہیں، یا خوف سے، یہ کیا ہے؟ خواہ مغلوبیت مومنین کی، اذاؤ بہی، مشہور کر دیتے ہیں اس کو فوراً۔ یہی بیماری ہے، کون سی بات مشہور کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، ان کو امتیاز ہی کوئی نہیں، مشہور کرتے ہیں۔ بلو ردو ہو، اگر رد کریں اس کو، یا رد کرتے طرف رسول کے، الی اولی الامر منہم، اور طرف اولی البصیرہ بے امثال حاذل امور، طرف اہل علم کے ان میں سے، لعلمہ، تو البتہ جانتے اس خبر کے بارے میں کہ اس قابل تشہیر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، کہ یہ خبر قابل تشہیر ہے بھی صحیح یا نہیں۔ الذین، کون، یستنبطونہ، جو استنباط کر سکتے ہیں، جو استنباط کر کے اندازہ کر سکتے ہیں، جو ماہر علوم ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا جماعتی طور پہ، منہم، ان میں سے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اولی الامر ان کو بتانا تھا۔ اور اب بھی یہی ہے کہ جب خبر شائع کرنی ہو، فریقین سے نہیں پوچھا جاتا، طرفداری سے، غیر جانبدار اور سمجھدار علماء ان سے رابطہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، نقصان ہوگا یا پیدا ہوگا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بلو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ولولا، اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، تو اتباع کر بیٹھتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے سے تم میں سے